أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق اللہ العظیم۔ کل تفسیر گزر چکی تھی کہ سلیمان علیہ السلام مشغول ہو گئے تھے گھوڑوں کے ساتھ، نماز کا وقت نکل گیا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے ان کے اوپر شام کے وقت صافنات الجیاد، عمدہ قسم کے گھوڑے، فقال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے محبوب جانا مال کی محبت۔ لفظ خیر قرآن کے اندر کئی جگہ مال کے بارے میں بولا گیا ہے، یعنی مال کو قرآن میں خیر بھی کہا گیا ہے، اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور یہاں پر کیا خیر کا لفظ لایا، اور کئی جگہ پر مال کو خیر کہا گیا۔ اب کیسے جواب ہوگا؟ جواب اس کا یہی ہے، جو مال اور جو اولاد آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، وہ مال بھی آپ کے لیے بلائی ہے اور اولاد بھی آپ کے لیے بلائی ہے، اور جو مال یا اولاد آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ تو فرمایا عن ذکر ربی، رب کے ذکر سے کیا ہو گیا، میں غافل ہو گیا، مجھے غفلت میں ڈالا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کیا ہو گیا، پردہ چھا گیا، سورج غروب ہو گیا۔ ردوہا علیہ، لٹاؤ ان گھوڑوں کو میری طرف، اور سورج کو بھی لٹایا گیا۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، مسلمان علیہ السلام کے پاس جب گھوڑوں کو لٹایا گیا تو فطفق مسحا، انہوں نے کیا کیا، مسح کیا، یعنی ہاتھ پھیرا، بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، قسم بخدا، فتلنا، ہم نے آزمایا، سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا ہم نے، عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی کے اوپر، جسداً، ایک جسم کو، ثم اناب، پھر انہوں نے کیا کی، رجوع کیا، توبہ کیا اللہ سے۔ اب اس کے بارے میں بھی کئی قسم کے واقعات یہودیوں نے گڑے ہوئے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ تخت سلیمانی وہ ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھا، سلیمان علیہ السلام کی جتنی حکومت چلتی تھی وہ ایک انگوٹھی کی وجہ سے چلتی، حالانکہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کی جتنی بھی حکومت ہو یا نبی کا جو بھی کام ہو وہ ظاہری کسی چیز سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادو، انگوٹھیاں، یہ ان چیزوں سے انبیاء کیا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ اچھا، بعضوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر کسی جن نے قبضہ کر لیا، سلطنت کے اوپر، بادشاہ کے اوپر، لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک رات یہ قسم کھا لی کہ آج رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا، 70 بیویوں کے ساتھ۔ یہ جو روایت سنا رہا ہوں اس کے اندر 70 بیویوں کا تذکرہ ہے، اور بعضوں نے 90 بیویاں بھی لکھی ہیں کہ سب کے ساتھ ہم بستری کروں گا اور ہر ایک سے اولاد ہوگی، اور سارے کے سارے وہ مجاہد بنیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب صرف اور صرف ایک ہی بیوی کا حمل ٹھہرا، لیکن بچہ جو پیدا ہوا اس کی ایک جانب ساقط، جیسے فالح زدہ آدمی ہوتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے انشاءاللہ تو سارے کے سارے مجاہد پیدا ہوتے، انہوں نے انشاءاللہ نہ کہہ سکا۔ اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، کہ بات کی اور ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، ہم نے ڈال دیا کرسی کے اوپر، کسے، جسدن،
ایک جسد کو، صرف اور صرف وہ ایک انسان کا جسم ہی تھا بس. ثم انا، پھر سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا، توبہ کی. قال، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، رب اغفر لی، میرے پروردگار تو مجھے بخش دے. اب یاد رکھیے بخشش کس کے اوپر ہوتی ہے؟ گناہ کے اوپر ہوتی ہے. لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی عام لوگوں کی جو مباحات ہوتے ہیں نا، جو کام، جس کام کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، نہ مناسب کام آپ کہہ لیں. اب اگر کسی نے انشاءاللہ نہ کہا تو گناہ نہیں ہے، لیکن مقرب جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کی اتنی سی بات بھی کیا شمار ہوتی ہے؟ وہ غلطی شمار ہوتی ہے. فرمایا قال رب غفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دیجئے، وہب لی ملکا، اور مجھے تو بادشاہت عطا کر. کیسی بادشاہت؟ لا ینبغی لاحد من بعدی، کہ وہ بادشاہت میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. اللہ نے دعا قبول. سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی وہ نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی کو ملی ہے، اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو ملے. ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کر دی. انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں میں نے بادشاہت دی. بادشاہت کیسی دی؟ فسخرنا له الریح، ہم نے تابع کر دیا ہوا کو سلیمان علیہ السلام کی. تجری بامرہ رخاء، وہ نرم ہوا تھی، چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں کہیں اسے لے جائیں. وشیاطین کل بناء، اور شیاطین سے مراد جنات، دیو وغیرہ. کل بناء وغواص، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے تھے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور بعض جو دوسرے تھے، یعنی سرکش قسم کے جو بات نہیں مانتے تھے، مقرنین فی الاصفاد، وہ جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں کے اندر. سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں کے اندر انہیں باندھا ہوا تھا. ھذا عطاؤنا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا عطا کردہ انعام ہے. فمن، احسان ہے. ہم نے تیرے اوپر سلیمان احسان کر دیا. اب تو کیا کر؟ فمنن، تو احسان کر. او امسک، یا تو روک. بغیر حساب، بغیر حساب. تجھے بادشاہ دے دی، اب تو چاہے جسے دے اور جس سے چاہے تو روک، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. فإن له عندنا لزلفا، بے شک سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے ہاں. وحسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا ہے